دل کی چمک بڑھائے صلی علی محمد، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ حضرت علی مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں، ایمان دل سے تصدیق، زبان اور ارکان پر عمل کرنے کا نام ہے۔ یعنی صرف ایمان اسے نہیں کہتے کہ دل سے تصدیق کر لے اور زبان سے، اصل ایمان وہی ہے کہ دل سے تصدیق، زبان کے اقرار اور ارکان پر عمل، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اس پر عمل کرنا، یہ اصلی ایمان ہے۔ مولا علی مشکل کشا فرماتے ہیں۔ اور ایمان ایسا ہونا چاہیے، آج کل ہمارا ایمان پتہ کیسا ہو رہا ہے، اگر انسان کو بخار ہو جاتا ہے یا سر درد ہو جاتا ہے یا کوئی بھی تکلیف ہوتی ہے، اسے میں بتا دوں کہ فلاں دوائی کھا لے، اس کا ایمان ہے ایسا، وہ سمجھتا ہے کہ یہ دوائی کھا لوں گا تو میں بالکل ٹھیک ہو جاؤں گا، مگر اگر میں اس کو یہ بتا دوں فلاں قرآن کی فلاں آیت پڑھ لے، وہ نہیں پڑھے گا۔ جو اس نے قرآن کی آیت پڑھی یہ سوچ کر پڑھی کہ میرے ساتھ یہ اچھا ہو جائے گا، تو واقعی پھر اس کے ساتھ ہوگا، کیونکہ ہمیں ایمان ایسا ہی بنانا ہے۔ آج کل لوگوں کا ایمان ایسا ایمان بن گیا کہ دوائیوں پر تو ہے ان کا ایمان، مگر قرآن کی آیتوں پر، حدیث پر، اس پر نہیں ہے۔ اگر میں کسی کو یہ بتا دوں کہ بھائی فلاں حدیث میں آیا کہ فلاں دعا کر لے گا تو تجھے فلاں چیز مل جائے گی، تیری حاجت پوری ہو جائے گی، تو 2 رکعت نماز ادا کر لے تجھے مل جائے گا، نہیں، اس پر نہیں عمل کرنا۔ لیکن اگر میں تجھے اس سے کسی شخص کو یہ بتا دوں کہ تو فلاں دوائی کھا لے تجھے آرام مل جائے گا، وہ فوراً کھا لے گا، کیونکہ اس کا ایمان دوائی پر ہے۔ اگر ایسا ایمان وہ قرآن حدیث پر لگائے تو بیڑا پار ہو جائے، بیڑا پار ہو جائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کا ایمان قرآن اور حدیث پر اس قدر تھا کہ امام ابن ماجہ نے لکھا، علامہ ترمذی نے لکھا اور امام طبرانی نے معجم طبرانی اور معجم الکبیر میں لکھا۔ میں مکمل ایک حدیث بتا رہا ہوں کہ ایک صحابی آئے حضور کے بارگاہ میں، نابینا شخص تھے، ان کی آنکھیں نہیں تھی۔ یا رسول اللہ میری آنکھیں نہیں ہیں، میرے لیے دعا کر دیجئے کہ میری آنکھیں آ جائیں۔ حضور نے کہا اچھا ہے کہ تو صبر کر، تجھے اچھا اجر ملے گا قیامت کے روز، تو صبر کر۔ نہیں یا رسول اللہ میرے لیے دعا کر دی۔ حضور نے فرمایا میں دعا کر دیتا ہوں۔ تو ایسا کر، میں تجھے دعا کا طریقہ بتاتا ہوں۔ حضور نے کیوں کہا؟ تاکہ امت مسلمہ کو یاد رہے، پتہ چلے کہ دعا کس طریقے سے کرنی ہے اور حضور کا وسیلہ کیسے دینا ہے۔ حضور نے فرمایا تو گھر جا، 2 نفل ادا کر، وضو بنا، 2 نفل ادا کر، اور حضور فرماتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں متوجہ ہو کر فرما، اے اللہ میں تیری بارگاہ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں اور تیرے نبی پاک کا وسیلہ تیرے آگے پیش کرتا ہوں، اپنی حاجت کو بیان کرنا، اور حاجت بیان کرنے کے بعد نبی کا وسیلہ پیش کرنا اور کہنا یا محمد کریم، یا رسول اللہ میں نے آپ کا وسیلہ پیش کیا ہے، یہ بات کہنا۔ کہتے ہیں وہ صحابی گئے، وہ نابینا تھے۔ حضرت عثمان بن حنیف اس حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں وہ شخص گیا، نابینا شخص سے گھر گئے، وضو بنائی، 2 رکعت نماز ادا کری اور کہا اللہ میں تیری بارگاہ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، اپنی حاجت کو، اپنی پریشانیوں کو اللہ کے سامنے لائے اور نبی کا وسیلہ پیش کیا اور فرمایا یا رسول خدا میں نے آپ کا وسیلہ پیش کیا ہے، میں رسول خدا کا وسیلہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت عثمان بن حنیف کہتے ہیں قسم خدا کی مجلس پوری نہیں ہوئی تھی، وہ جو نابینا شخص تابینا ہو کر لوٹ آیا، اس کی آنکھیں آ گئیں۔ نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی، کہتے ہیں وہ جو نابینا شخص تھا اس کی آنکھیں آ گئی۔ ایمان تھا نا اس شخص کا، اس صحابی کا ایمان تھا کہ اگر میں 2 رکعت نماز ادا کروں گا اور اللہ کی بارگاہ میں متوجہ ہو کر دعا مانگوں گا نبی کے وسیلے میں، مجھے مل جائے گا۔ اگر ایسا ایمان آپ لوگ بنا لو تو خدا کی قسم آپ کا ایمان اگر قرآن حدیث پر ہو جائے تو کچھ نہیں چاہیے، بس قرآن حدیث ہی ہمارے لیے پھر کافی ہے۔ اور یہی حدیث امام طبرانی نے لکھی، اس کا اور آگے کا اضافہ کیا کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت آئی تو ایک شخص تھا حضرت عثمان غنی سے ملنا چاہ رہا تھا۔ وہ جو باہر شخص کھڑے ہوتے ہیں وہ حضرت عثمان سے ملنے نہیں دے رہے تھے اس کو، تو وہ پریشان ہو گیا کہ حضرت عثمان سے کیسے ملوں۔ وہ بیچارہ پریشان ہو کر حضرت عثمان بن حنیف کے پاس گیا، جن کی روایت میں نے بھی بیان کری نا، وہ جو نابینا شخص تھے جن کی روایت انہوں نے بیان فرمائی کہ حضور نے ان کو دعا بتائی تھی۔ فرمانے لگے کہ حضرت عثمان بن حنیف کہتے ہیں رسول خدا نے ایک حدیث بتائی تھی، رسول خدا نے ایک دعا بتائی تھی، اگر تو وہ دعا پڑھ، اور وہ دعا یہ ہے کہ تو 2 نفل ادا کر، وضو بنا کر 2 نفل ادا کر اور اللہ کی بارگاہ میں متوجہ ہو کر دعا مانگ، اپنی حاجت کو مانگ،
اپنی حاجت اور پریشانی اللہ کی بارگاہ میں رکھ، اللہ کے سامنے رکھ اور کہ یا رسول خدا آپ کا وسیلہ پیش کیا ہے، یا رسول اللہ میں نے آپ کا وسیلہ پیش کیا ہے، رسول خدا کے وسیلے میں دعا مانگ۔ کہتے ہیں وہ گھر گیا، 2 رکعت نماز ادا کی اور اللہ کی بارگاہ میں متوجہ ہو کر دعا مانگی اور نبی کا وسیلہ پیش کیا اور کہا یا رسول خدا، یا محمد عربی تاجدار کائنات، میں نے آپ کا وسیلہ پیش کیا ہے۔ کہتے ہیں جو شخص اس کو حضرت عثمان کے پاس نہیں جانے دے رہا تھا، اسی نے بازو پکڑا، حضرت عثمان کے برابر میں جا کے بٹھا دیا، اس کا کام وہیں پر ہی ہو گیا۔ اس کا ایمان تھا کہ یہ پڑھوں گا تو یہ ہو جائے گا۔ نعرہ رسالت، یا رسول حیدری، یا علی، تو اپنا ایمان ایسا بنائیے، ایسا بنائیے کہ ہاں قرآن حدیث ہی سب کچھ ہے اور کچھ نہیں چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ یا حبیبی یا محمد یا نبی سلام علیک